نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے عرصے کے بعد جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ ہے سود کے بارے میں، سود کی حرمت، اور ہمارے معاشرے کے اندر سود کس صورت کے اندر جو ہے نا عام ہوا جا رہا ہے، اور سود کی وہ کنڈیشنیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں اور لوگ ان کو کر رہے ہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی، اور کسی کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ پورا رکوع سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کے اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 280 تک جو ہے نا اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کے بارے میں بتلایا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کو ہم گناہ نہیں بلکہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ انسان کو توبہ کی توفیق تب ملتی ہے کہ جب وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جب وہ غلط کو غلط سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے معافی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کل قیامت کی صبح کھڑے نہیں ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ہاں اگر کوئی کھڑا ہو بھی جائے گا، اگر کوئی کھڑا ہو سکے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسا گھومے گا کائنات کی دنیا کے سامنے کہ جیسا کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا، اس کے اوپر کوئی جن طاری ہے، اس کے اوپر کوئی شیطان طاری ہے، اس کو شیطان نے پکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا رب کیوں یہ گناہ، اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ نے فرمایا یہ سزا اس لیے دی میں نے اس کو، اس لیے کہ یہ شخص کہتا تھا تجارت اور سود ایک ہی جیسا ہے۔ تجارت جیسے ہے کہ اس کے اندر زیادہ نفع لیتے ہیں، نفع کما لو تم جتنا کما سکتے ہو، اسی طرح سود کو بھی یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی تو نفع ہی آتا ہے نا، تو جتنا چاہو تم کما لو۔ اللہ نے فرمایا اس کو میں نے پہلی سزا یہی دی کہ یہ شخص کل قیامت کی صبح اٹھ نہیں سکے گا، اگر اٹھے گا تو اس کی حالت یہی ہوگی کہ گویا اس کے اوپر شیطان طاری ہے، اس کے اوپر کوئی جن طاری ہے، یہ حواس باختہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں فرمایا کہ دیکھیں جو میرے احکامات کی نافرمانی کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کیا کرے گا میرے ذکر سے، میرے احکامات سے، میرے نبی کی بات کو ماننے سے منہ پھیرے گا، میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ میں اس کے لیے جو ہے نا دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، دنیا اس کی تنگ کر دوں گا، معیشت اس کی تنگ کر دوں گا۔ قال رب اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور تیسری سزا اس کو یہ دوں گا کہ کل قیامت کی صبح اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر کسی گھر میں ماں کا بیٹا نابینا پیدا ہو جائے، ماں اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ اس کا خیال کرتی ہے، اس کو زیادہ محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس کے کھانے کا بھی خیال زیادہ کرتی ہے دوسرے بچوں کی بنسبت۔ یا رب آپ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر اپنے بندوں کو اتنی بڑی سزا کیوں کہ اسے قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یہ کل قیامت کی صبح مجھے کہے گا کہ یا رب میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج میری آنکھیں کیوں نہیں ہیں کہ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تورے ساتھ میں نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب تو میرے احکامات کو، میرے نبی کی باتوں کو دنیا میں بھول گیا تھا، جا آج میں نے تجھے بھولا دیا، جا تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو سود کھانے والے، جو اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، نبی کی بات کو نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے بیع کو حلال کر دیا، تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ،
اور جس شخص کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی تو اس کے لیے ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے اس سود کے کام کو، پر جو گزر چکا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو دوبارہ اللہ کے حکم کو پہچاننے کے باوجود پھر سود کا کام کرے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ سود کو مٹا دے گا اور کیا کرے گا، صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کیا کرتا ہے، مال زیادہ کماتا ہے، جس طرح سے بھی مرضی آئے آنا چاہیے۔ کیوں؟ بعد میں کیا کر دوں گا، مسجد بنا دوں گا، بعد میں کوئی فلٹر کا کام کر لوں گا، بعد میں کچھ اور نیکی کے کام میں لگا دوں گا۔ اللہ کی قسم، اگر حرام کا کمایا ہوا پیسہ اس لیے کمایا کہ اس کو اللہ کی راہ میں لگا دوں گا، اللہ تعالیٰ منہ پہ ماریں گے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے کمائے ہوئے پیسوں کو میں مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہ تمہیں لگ رہے ہیں یہ زیادہ ہیں، یہ تمہاری نیکیاں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہاں تم حلال کی کماؤ، حلال کی کما کے 1 روپیہ بھی میری راہ میں دو گے تو میں احد پہاڑ کے برابر تمہیں ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور آگے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر اس کیا گناہ گار کو اور حد سے تجاوز کرنے والے کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو تو وذروا ما بقی من الربا، سود کو چھوڑ دو، سود کے معاملات کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، اگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر سود کے معاملات، سود کے کام چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نہ رکے، بہت بڑی آیت، اگر تم نہ رکے سود کے معاملات سے، یاد رکھو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ تم نے پھر جنگ کر دی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، بتائیں جس کے ساتھ اللہ جنگ کرے، جس کے مقابلے میں اللہ کا رسول آ جائے تو وہ کیا کچھ کرے گا، اس کا کیا بچے گا، بتائیں مجھے۔ اللہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے، پھر اس کے پیسے کبھی تو ہسپتالوں میں لگیں گے، پھر اس کے پیسے کبھی ایکسیڈنٹ کے اوپر لگیں گے، پھر اس کے پیسے کبھی عدالتوں میں لگیں گے، کبھی اس کے پیسے گر جائیں گے، کبھی چور لے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو ناراض کر کے یہ کمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مال کو کیا کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے اس سود کے بڑے برے معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو سود کا معاملہ کرتا ہے اس کے 72 گناہ ہیں، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، فرمایا کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ کیا کرے، 70 مرتبہ بدکاری کرے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے سود کا۔ اور سود کی آج کل جو صورتیں جاری ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، ہم قسطوں پہ جو چیزیں لیتے ہیں، پہلی صورت قسطوں پہ جو چیزیں لیتے ہیں، اور قسطوں کے اندر یہ بات طے کر دی جاتی ہے کہ یہ اتنے کی چیز ہے اور آپ نے 10 مہینے میں اتنے پیسے اس کے ادا کرنے ہیں۔ اگر 11واں مہینہ 12واں مہینہ آپ زیادہ کریں گے، لیٹ کریں گے تو اس کی قسط بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ صورت ناجائز، حرام اور سود کے زمرے کے اندر آتی ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مارکیٹ سے زیادہ جو بھی پیسے لیں گے وہ غلط، اور اس قیمت سے زیادہ لیں گے وہ غلط اور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری صورت، پیسے لے کے پیسے کیا کرنا، بیچنا اور خریدنا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک صورت ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پرانے پیسے دے کے نئے پیسے لیتے ہیں کہ جی بچے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، اس کے اوپر کیا کرنے، لٹانے ہیں، تو وہ جاتے ہیں دکانداروں کے پاس، وہ کیا کرتے ہیں جی پرانے پیسے رکھ کے اور اس کے اوپر ٹیکس لے کے زیادہ لے کے 1200-1300 روپے لے کے 1000 روپے کی دتھی دیتے ہیں۔ یہ صورت ناجائز اور حرام ہے، کوئی بھی ساتھی یہ کام نہ کرے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ کمیٹی سے جو ہے نا، تیسری صورت، کمیٹیوں سے موٹر سائیکل نکالنا، کمیٹیوں سے جو ہے نا چیزیں نکلوانا، کیا کرتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے
کہ ہر بندہ 50 ممبر مل گئے، ہر بندہ ہر مہینے کیا کرے گا 3-3 ہزار روپے دے گا، اور جس کی پہلی پرچی جب پرچی نکلے گی وہ کیا ہو جائے گا، اس کا معاملہ ختم۔ آخر والوں کو آخر پہ کیا کیا جائے گا، یہ چیزیں دی جائیں گی۔ اب جس کا پہلا نام نکلتا ہے 3,000 دے کے وہ موٹر سائیکل لے آتا ہے، ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، میرے بیٹے کی قسمت بڑی اچھی ہے، میرا بیٹا بہت کامیاب ہے، اللہ نے موٹر سائیکل دی۔ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سواری جہنم کے اندر لے کے جائے گی، ایسا معاملہ نہ کریں۔ اچھا، اسی طرح چوتھے نمبر پہ مخصوص مقدار کے اوپر قرضہ دینا، کہ ایک شخص کہتا ہے مجھے 2 لاکھ کی ضرورت ہے، تو اس کا دوست کہتا ہے جی یہ 2 لاکھ لیں، کب دیں گے؟ سال کے بعد دوں گا، لیکن یہ ہے کہ مہینے کے ہر مہینے آپ نے مجھے 5,000 دینے، اور 2 سال کے بعد آپ نے مجھے میرا 2 لاکھ روپے کیا کر دینے واپس۔ 2 لاکھ تو وہ واپس دے دے گا، لیکن یہ جو آپ نے 5-5 ہزار پورا سال 50,000 اوپر لیے ہیں، 60,000، یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ وہ کہتا ہے جی اس نے کاروبار کیا، اس نے مجھے فائدہ دیا۔ آپ بتائیں یہ کیسا کاروبار ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے؟ ہاں، اگر یہ 2 دوست بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میری اتنی انویسٹمنٹ ہے، میں اتنی کروں گا، اس کے اندر جو فائدہ ہوگا اس کا وہ بھی آدھا آدھا کریں گے، نقصان ہوگا بھی تو آدھا آدھا کریں گے، اگر ایسی صورت کرتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ وگرنہ متعین مقدار کے اندر کیا کرنا، پیسے لینا اس سے، اور سال ٹائم پورا ہونے کے بعد اپنے پیسے بھی لے لینا، یہ صورت ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح بیمہ پالیسی، لائف انشورنس کروانا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، سود کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا کیا کرنا، کمپنیوں کے اندر ممبرشپ بنانا۔ ممبرشپ کے اندر کیا ہے، جو ایک کمپنی کہتی ہے، جیسے جیونا کمپنی آج کل ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ممبرشپ بنواتی ہے جی، میں نے اس کا ممبرشپ حاصل کی، 3,000 روپے اس کو دیے، اب میں آگے جتنے لوگوں کو بناؤں گا وہ ان سے بھی کمپنی 3-3 ہزار لے گی، کہے کہ جی ہم آپ کا کاروبار، آپ کو پروڈکٹ دیتے ہیں، اپنی جو ہے نا آپ کو جو ہے نا چیزیں دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کے بدلے میں جب وہ 2 لوگوں کو اور بنائے گا، اور پھر وہ اس کمپنی والے اس کو ان کے 2-2 ہزار 3-3 ہزار میں سے 500-500 روپے اس پہلے شخص کو دیتے ہیں، تو یہ آپ نے کس کے بدلے میں لیے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی انہوں نے کاروبار کیا، کہاں ہے آپ کا کاروبار، کدھر ہے؟ یہ صورت ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جی اور بھی بہت زیادہ صورتیں ہیں کہ جو ناجائز اور حرام ہیں سود کی، ان چیزوں سے بچیں۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔